حضرت لقمان کے بیٹے کی سفر سے واپسی کی روداد اور مزید نصیحتیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بزرگ نے پسرے لقمان کو بہت ساری نصیحتیں کی تھیں جس سے اسے فائدہ پہنچا تھا، اور اب آخری ایک دغا باز شخص سے اس نے باپ کا قرض وصول کرنا تھا۔ وہ اس کے گھر رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس بزرگ کے کہنے پر اس کی کرامت سے بھی پسرے لقمان آگاہ تھے، اور باپ کا بھی حکم اور نصیحت تھی کہ اپنے ساتھ والے بزرگ کی بات مانو۔ تب اس سبب سے دونوں شب کو اس دغا باز شخص کے مکان پر رہ گئے۔ جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو چکے تو ان دونوں کو لبِ دریا بنائے گئے ایک مکان پر لے گیا، اور وہ مکان اس طرح سے بنایا تھا کہ جو کوئی شب کو اس میں سو جاتا، جوار باٹا آ کر اسے ڈبو دیتا۔ ان دونوں کو اس مکان میں ٹھہرنے کو کہا۔ چنانچہ پسرے لقمان سو گیا اور بزرگ جاگتے رہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو موجیں چڑھنے لگیں، پانی مکان پر چڑھ گیا۔ تب بزرگ نے لڑکے کو نیند سے بیدار کیا اور وہاں سے اٹھ کر اوپر بالا خانے پر کہ جہاں اس دغا باز آدمی کے بیٹے سو رہے تھے وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں سے اس کے بیٹوں کو تخت سمیت اٹھایا اور نیچے اپنی والی جگہ پر سلا دیا، اور خود اوپر ان کی جگہ پر سو گئے۔ جب فجر کے وقت وہ شخص آیا اور دیکھتا ہے کہ دونوں اوپر والے طبق میں اس کے بیٹوں کی جگہ سو رہے ہیں، اور اپنے بیٹے نیچے مکان میں ان کی جگہ پانی میں مردہ پڑے ہیں، تب پکار کر کہنے لگا کہ افسوس صد افسوس، میں نے تمہارے واسطے یہ فریب کیا تھا کہ تم کو مار ڈالوں، یہ میں اپنے فریب میں آپ ہلاک ہوا، میرے سب بیٹے مارے گئے۔ تب ان دونوں نے کہا، جو کسی کے لیے بدی کرتا ہے سو در حقیقت اپنے لیے کرتا ہے، بمصداق اس آیت کے، یعنی نہیں گیرتا ہے مگر مکر کرنے والوں کو۔ الغرض لقمان کے بیٹے نے اس دغا باز شخص سے اپنے باپ کا روپیہ وصول کیا اور اپنی بیوی کو لے کر، جس سے وہاں نکاح کیا تھا، لے کر ماں اس بزرگ اور اسباب کے اپنے وطن واپسی کا سفر کیا۔ جب پسرے لقمان اپنے مکان کے قریب پہنچا تو اس بزرگ نے پوچھا کہ اے بزرگ زادے، تو اتنا عرصہ میرے ساتھ رہا، سو تم نے مجھے کیسا پایا؟ تب لڑکے نے کہا، بے شک میں نے آپ کو نیک مرد پایا ہے اور آپ کی برکت سے بہت سی مصیبتوں سے نجات پائی ہے، اور نیک بخت بیوی پائی، اور اس قدر مال و اسباب پایا۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ مال میں سے مجھے بھی آدھا حصہ دو۔ تب لڑکے نے کہا، آپ اپنی مرضی سے لے لو، جتنا حصہ چاہیے۔ بزرگ نے ایک طرف بیوی کے ساتھ تھوڑا سا مال رکھا اور دوسری طرف زیادہ حصہ مال اسباب کا رکھا، اور لڑکے سے کہا، ان میں سے جو تم چاہو رکھ لو اور دوسرا حصہ میرے واسطے چھوڑ دو۔ تب لڑکے نے اپنی بیوی اور اس کے ساتھ والا تھوڑا حصہ مال اسباب کا چنا اور کہا کہ میرے لیے یہ کافی ہے۔ چنانچہ دونوں فریق اپنا اپنا حصہ لے کر چلے۔ تھوڑی دور گئے کہ بزرگ نے لڑکے کو آواز دے کر روکا اور اس سے پوچھا کہ اے پسرے لقمان، تو کس سبب مجھے زیادہ حصہ مال کا دیے جاتا ہے؟ کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں کہ تو نے جو کرامتیں مجھ سے دیکھی ہیں ان کی وجہ سے مجھ سے خوفزدہ ہو کر زیادہ مال دیے جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہ تو اس سبب ہے کہ میں نے آپ کی برکت سے جو نفع اٹھایا اور مصیبتوں اور مشکلوں سے رہائی پائی، سو اس سب کے سبب خوش ہو کر آپ کو یہ سب اپنی خوشی اور مرضی سے دیے جاتا ہوں۔ تب بزرگ نے کہا، اے لڑکے، تمہاری نیک نیتی اور اعلیٰ ظرفی اور اخلاق سے میں بہت خوش ہوں، اور یہ سب مال اسباب بھی تم لیتے جاؤ، بھلا ہمارا اس دنیاوی مال و اسباب سے کیا کام اور غرض ہوئی؟ لڑکے نے پوچھا کہ آپ کون ہو اور کس سبب سے میرے ساتھ رہے؟ بزرگ نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور تمہارے باپ کی دعا کے سبب اللہ نے مجھے تمہاری حفاظت اور نگہبانی کے واسطے مقرر کیا تھا، اور تم کو تمہارے باپ کا روپیہ دلایا اور راہ بتلائی۔ تم کو اور تمہارا ذمہ تو لوگوں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کرنا ہی ہے، اللہ کے حکم سے۔ بس اب تم سے رخصت ہوتا ہوں اور تم بھی اپنے گھر کو جاؤ۔
تب لڑکا سب مال و اسباب اور بیوی کو لے کر گھر آیا اور تمام احوال راستے کا اپنے باپ سے بیان کیا۔ حضرت لقمان نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عمر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا، تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ دو کام ہیں، ایک ہمیشہ سچ بولنا اور فضول باتوں سے اجتناب کرنا۔ سید التابعین حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیاہ فام لوگوں میں سے تین بہترین لوگ ہوئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام مہجی رضی اللہ عنہ، اور حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ حکم ہیں جن کا قرآن پاک میں تفصیلاً ذکر آیا ہے۔ ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت لقمان حکیم کسی بڑے گھرانے کے امیر اور بہت زیادہ کنبے قبیلے والے نہ تھے، ہاں ان میں بہت سی بھلی عادتیں تھیں۔ وہ خوش اخلاق، خاموش، غور و فکر کرنے والے، گہری نظر والے، دن کو نہ سونے والے، لوگوں کے سامنے تھوکتے نہ تھے، نہ پاخانہ پیشاب اور غسل کرتے تھے، لغو کاموں سے دور رہتے، ہنستے نہ تھے، جو کلام کرتے تھے حکمت سے خالی نہ ہوتا تھا۔ جس دن ان کی اولاد فوت ہوئی یہ بالکل نہیں روئے۔ وہ بادشاہوں امیروں کے پاس اس لیے جاتے کہ غور و فکر اور عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اسی وجہ سے انہیں بزرگی ملی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بیٹا، جب کسی صحبت میں جاؤ تو لوگوں کو سلام کر کے بیٹھ جاؤ، اگر وہ لوگ خدا کے ذکر میں مشغول ہوں تو ٹھہر جاؤ، اور اگر کسی اور کے ذکر میں مصروف ہوں تو ان کی صحبت چھوڑ دو اور دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہو۔ اے بیٹا، برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو اور جو اچھے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو۔ دنیا میں نہ پھنسو اور اپنے دل کو اس میں نہ لگاؤ، کیونکہ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ اے بیٹا، جو کوئی دوسروں پر رحم کرتا ہے خود اس پر بھی رحم کیا جاتا ہے، جو خاموش رہتا ہے امن میں رہتا ہے، جو اچھی بات کہتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو شخص جھوٹ بولتا ہے گناہ گار ہے، جو زبان اپنے قابو میں نہیں رکھتا ندامت اٹھاتا ہے۔ اے بیٹا، برگزیدہ علماء کی صحبت میں گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ اور ان کی خدمت میں خاموش بیٹھ کر کان لگاؤ، اس لیے کہ علماء کے نور سے دل اس طرح زندہ ہو جاتا ہے جس طرح مردہ زمین آسمان کے مینا سے ہو جاتی ہے۔ بیٹا، زیادہ تر عالموں کی محفلوں میں بیٹھا کرو اور داناؤں کی باتوں پر غور سے سنا کرو، ہمیشہ سچ کو اپنا پیشہ بنا لو۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ جنازے کی نماز میں شرکت کیا کرو اور دعوتوں اور عیش و عشرت کی محفلوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ کوئی چیز پیٹ بھر کر مت کھاؤ، کیونکہ اس سے عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ کسی جاہل کو اپنا دوست مت بناؤ اور کسی دانا کو اپنا دشمن مت بناؤ۔ اپنے کاموں میں ہمیشہ علماء کرام سے ضرور مشورہ کر لیا کرو۔ بیٹا، باپ کی ڈانٹ ڈپٹ اولاد کے لیے اس طرح ہے جس طرح کھیتیوں کے لیے پانی۔ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے کسی کی شکایت کرے کہ فلاں نے میری آنکھ اندھی کر دی، تو جب تک تم دوسرے کی بات نہ سن لو اس وقت تک یقین نہ کرنا، کیونکہ ممکن ہے کہ اس شخص نے اس کی دونوں آنکھیں پہلے ہی نکال دی ہوں۔ حضرت خالد ربی کا قول ہے کہ حضرت لقمان جو حبشی غلام بھی تھے، ان سے ایک روز ان کے مالک نے کہا بکری ذبح کرو اور اس کی دو بہترین اور نفیس ٹکڑے گوشت کے میرے پاس لاؤ، اور دل اور زبان لے گئے۔ کچھ دنوں بعد ان کے مالک نے کہا بکری ذبح کرو اور دو بدترین گوشت کے ٹکڑے میرے پاس لے آؤ۔ آپ آج بھی یہی دو چیزیں لے گئے۔ مالک نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ بہترین مانگے تو بھی یہی لائے گے اور بدترین مانگے تو بھی یہی لائے گے، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا جب یہ اچھے رہیں تو اس سے بہترین جسم کا کوئی عضو نہیں، اور جب یہ برے بن جائیں تو پھر سب سے بدترین بھی یہی ہیں۔ حضرت لقمان کی وفات کب، کہاں اور کیسے ہوئی، اس کے متعلق کوئی مستند حوالہ نہیں مل سکتا اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میں روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو لاتا رہتا ہوں۔